اتفاق کا ذکر ہے۔ ایک غریب گاؤں میں ایک گھنے جنگل کے درمیان اولیور نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں اپنے نرم دل اور نرم مزاج کی وجہ سے مشہور تھا۔ اولیور کا خاندان گاؤں کے غریب ترین لوگوں میں سے تھا جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، اور اس نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑیوں کی حدود سے باہر ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑی کی تلاش کے دوران اولیور نے ایک کرسٹل صاف دریا سے ٹھوکر کھائی جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اولیور دریا کو پار کرتے کرتے سمندر تک جا پہنچا۔ جیسے ہی اس نے سمندر کے پانی کی طرف دیکھا، اس نے ایک قابل ذکر چیز دیکھی، ایک ایسی شخصیت جو مکمل طور پر پانی سے بنی تھی۔ ایک لڑکی دکھائی دیتی تھی جس کی آنکھیں نیلم جیسی تھی اور بال جو ریشم کی طرح بہتے تھے۔ وہ ایک سمندری شہزادی تھی جس کا نام گریس تھا۔ سمندری شہزادی گریس سمندر کی محافظ تھی۔ اس کا دل بھی شفقت سے بھرا ہوا تھا۔ اولیور سے پہلے سمندری شہزادی گریس ایک ویل کے ساتھ رہتی تھی جو اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ دونوں پانی میں اکثر کھیلا کرتے تھے اور وہ اولیور کی معصوم روح کے سحر میں مبتلا ہو گئی۔ گریس نے خود کو اولیور کے سامنے ظاہر کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک غیر معمولی دوستی قائم کی۔ وہ جنگل سے باہر کی دنیا کی کہانیاں شیئر کرتی اور اولیور اپنے گاؤں کی کہانیاں سناتا رہتا۔ گریس ایک انسان کے طور پہ زندگی کا تجربہ کرنا چاہتی تھی اور اولیور نے غربت سے بچنے کا خواب دیکھا۔ ایک رات جب پورے چاند نے جنگل کو روشن کیا، گریس نے اولیور کو ایک جادوئی موتی پیش کیا جس میں ایک خواہش پوری کرنے کی طاقت تھی۔ امید بھرے دل کے ساتھ اس نے اپنے گاؤں کی خوشحالی، غربت اور مصائب سے پاک ہونے کی خواہش کی۔ اولیور اس موتی کو لے کے اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا، یار نہ جانے اس میں کیا ہے جو سمندری شہزادی نے مجھے یہ تحفہ دیا۔ اس تحفے میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلی صبح اولیور کی حیرت میں گاؤں بدل چکا تھا۔ فصلیں پھل پھول گئیں، گھروں کی مرمت ہوئی اور گاؤں کے لوگ خوشی سے بھر گئے۔ گاؤں والوں کو اس طرح خوش دیکھ کر اولیور بہت خوش ہوا اور زور سے بولا، یاہو ہا ہا ہا، ارے واہ، میرا گاؤں کتنا خوبصورت ہو چکا ہے اور لوگ بھی کتنے خوش ہیں۔ اچھا تو یہ تھا سمندری شہزادی کا تحفہ، مجھے شہزادی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اولیور کی معجزانہ خواہش کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور آس پاس کے دیہاتیوں سے لوگ اس سے مشورہ اور برکت لینے کے لیے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اولیور سمندری شہزادی گریس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سمندر پہنچا۔ اس نے جب سمندری شہزادی کو دیکھا تو بولا، گریس میری پیاری دوست، تمہارا بہت شکریہ۔ تمہاری وجہ سے آج میرا گاؤں مشکل اور غربت سے نکل چکا ہے۔ ہم سب بہت خوش ہیں، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس پر سمندری شہزادی نے جواب دیا، ارے میرے دوست، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ ہم دونوں تو دوست ہیں۔ تم نے مجھے اپنا دوست سمجھا تھا اور تمہاری مشکل میں تمہاری مدد کیسے نہ کرتی۔ جب بھی زندگی میں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوئی تو میں تمہاری مدد کروں گی، اور کبھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوئی تو تم بھی میری مدد کر لینا۔ کچھ دیر وہ سمندر میں کھیلتے رہے، پھر اپنے اپنے راستے چل دیے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اولیور کی مہربانی اور دانش مندی بڑھتی گئی، لیکن وہ اپنی سب سے سچی دوست گریس کو کبھی بھی نہیں بھولا۔ ایک دن ہوا نے گریس کا ایک پیغام دیا کہ وہ اب اس سے ملنے نہیں آ سکتی کیونکہ فطرت کا توازن بگڑ گیا تھا۔
اور پرنسس گریس کا سمندر آلودہ ہو چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ سمندری شہزادی گریس کو بچانے کے لیے پرعزم اولیور نے سمندر کو صاف کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر کا آغاز کیا۔ گاؤں والوں کی مدد سے اس نے آلودگی کو دور کرنے کے لیے اور سمندر کی قدیم خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ یہ ایک لمبا اور مشکل کام تھا، لیکن اولیور کا عزم کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ آخر کار کافی محنت کے بعد سمندر کا پانی ایک بار پھر سے صاف ہو گیا۔ سمندری شہزادی گریس اپنی پوری شان و شوکت میں واپس آ گئی اور جنگل نئی زندگی کے ساتھ کھلا۔ اولیور کی غیر متزلزل محبت اور لگن کے لیے شکر گزار، اس نے اسے ایک انتخاب پیش کیا۔ اس کے ساتھ رہنا اور سمندر کی جادوئی دنیا میں ہمیشہ رہنا، یا ایک ہیرو کے طور پہ اپنے گاؤں واپس جانا۔ اولیور نے اپنے گاؤں واپس جانے کا انتخاب کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ سمندری شہزادی گریس نے اسے حکمت کا تحفہ دیا اور ان کی دوستی کا ایک نشان دیا، ایک چمکتا ہوا نیلا جوہر جو ضرورت کے وقت گاؤں کی حفاظت کرے گا۔ وہ ایک بھاری دل لیکن تکمیل کے احساس کے ساتھ جادو بھرے جنگل سے چلا گیا۔ اولیور کی کہانی افسانے بن گئی۔ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا رہا، اور جب بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا، سمندری شہزادی گریس کا دیا ہوا نیلا جوہر چمکتا، انہیں شہزادی کی بہت یاد دلاتا، جس نے سونے کے دل والے ایک غریب لڑکے کی مہربانی سے ان کی زندگیوں کو چھو لیا تھا۔